السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عالمی صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان کی بھی اندرونی صورتحال ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے۔ یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، یہاں پر جو مہنگائی، بے روزگاری ہے، ایک طرف ایران اسرائیل کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اسرائیل ایران کے اوپر بمباری کر رہا ہے، یہاں پر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کے اوپر بمباری کر رہی ہے۔ وہاں پر ایران اپنے دشمن طاقتوں کے خلاف ہے یا اسرائیل اپنے دشمن کے خلاف ہے، جو اپنے اپنے دشمن وہ سمجھتے ہیں۔ ایران اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اسرائیل ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو وہ تو دشمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، دشمن کے اوپر میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی اپنی ہی گورنمنٹ، پاکستان کے ہی گورنمنٹ، پاکستان کی جمہوری حکومت اور پاکستان کی اپنی ہی حکومت، عوام کی منتخب کرتا سو کالڈ قسم کی، جعلی نام نہاد قسم کی اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والی حکومت، وہ اپنی عوام کے اوپر بمباری کر رہی ہے، میزائلوں کی بارش کر رہی ہے۔ اور ابھی جو ان کی جانب سے مارا گیا بمب وہ ہے پیٹرول کا بمب، بلکہ ایٹم بمب مارا گیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر اس میں ایک اتحاد پیدا کرنے کی، یونٹی پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر پی ٹی آئی اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ ایک سائڈ پر موجود ہیں، دوسری جانب ان کی جو اپنی اتحادی جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، ان کے درمیان بھی حالات کوئی اتنے اچھے اور سازگار نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 3، جو اس وقت ایران کی جانب سے حملہ کیا جا رہا ہے، ایران جو اس وقت اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے بڑے تابڑ توڑ قسم کے میزائلوں سے، اور ان کی بندرگاہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر، ان کی چوکیاں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دی، ان کا دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلے ایران کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایران کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آگے اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اندرونی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایران کے اوپر بڑا خوفناک حملہ کیا گیا، ان کے آئل ڈپو کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے پورا جو آئل ڈپو ہے تہران کا، تہران کے اندر، اس کے اندر آگ لگ گئی، اور آگ اتنی خطرناک اور خوفناک اور اتنی بھیانک قسم کی آگ لگی کہ وقتی طور پر تو رپورٹ ایسا کیا گیا کہ جس طرح سے ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ صورتحال کیا بن چکی ہے، کہ اس وقت جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو ایک ایٹمی حملہ تصور کیا جا رہا ہے یا مانا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ ایٹمی حملہ کر دیا ہے۔ اصل میں وہ آئل ڈپو کے اوپر حملہ کیا تھا، آئل ڈپو مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے ایک اور بایولوجیکل قسم کا یہ کلائمیٹ حملہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ان کی جانب سے ایک بارش برسائی گئی اور اس کے اندر کیمیکل والا پانی یا تیل والا پانی پھینکا گیا ہے۔ پہلے یہ آئل ڈپو، پھر اس کے بعد یہ بارش جس طریقے سے کی گئی، اس کی وجہ سے وہاں پر جو تباہی اور بربادی ہے اس لحاظ سے کہ گٹروں کے اندر وہ پانی چلا گیا، پائپ لائنوں کے اندر وہ پانی چلا گیا کیمیکل والا، اور لوگوں کے گھروں کے اندر وہ پانی چلا گیا، پورے علاقے کے اندر اس کی وبا، اس کی بدبو اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں۔ تو اب اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں جو کہ وار کرائم کے زمرے میں آتے ہیں، جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے چیزیں۔ اب یہ جو اسرائیل امریکہ مل کر کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں، جس مقصد کے تحت حملہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، ایران ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی سخت نہیں ہوگی واپس جواب دینے کی۔ نمبر 2، ہم رجیم چینج آپریشن کر دیں گے۔ نمبر 3، ہم کنٹرول کر لیں گے، ٹیک اوور کر لیں گے ایران کو۔ نمبر 4، ایران کی عوام ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ نمبر 5، عرب ممالک ہمارے ساتھ مل جائیں گی اور پورا علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اس کے بعد ہم پاکستان کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے پورا منصوبہ، لیکن ایران جس طریقے سے ڈٹ گیا، آج دیکھیں اتنے خطرناک اور خوفناک حملے ہو رہے ہیں، اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ایران جھکنے کے لیے تیار نہیں، ڈٹا ہوا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایران جواباً یہ کام کر رہا ہے، ایران نے ان کا، اسرائیل کا بھی اور یہ عرب ممالک کا بھی،
سارا کا سارا جو دفاعی نظام ہے اڑا کے رکھ دیا ہے. اب حالت یہ ہے ایران جب ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو نہ ان کا ڈیفینس سسٹم بولتا ہے, نہ سائرن بجتا ہے, نہ ان کو وارننگ دیتا ہے, نہ کوئی الارم بیل بجتا ہے, نہ کچھ اور. تو اتنی خطرناک اور خوفناک سچویشن ہے, اتنی صورتحال خراب ہے عرب ممالک کی بھی اور اسرائیل کی بھی. اور اسرائیل کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے, ان کے ہیڈ کوارٹرز تباہ, فوجی تنصیبات تباہ, ان کا بحری جو بیڑے ہیں وہ تباہ, بندرگاہ تباہ, اور اتنی تباہی اور بربادی ہے کہ لوگ وہاں رپورٹ کرنے جاتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے اتنی سختی کر دی گئی ہے, عرب ممالک کے اندر بھی اسی طرح سے بڑی سختی ہے اور اسرائیل کے اندر بھی بڑی سختی ہے کہ آپ نے یہ جو مناظر ہیں وہ ریکارڈ نہیں کرنے دے رہے. ریکارڈ ہو جائیں تو پبلک نہیں کرنے دیتے, پبلک ہو جائیں تو اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں. یہ صورتحال بناتی ہے. ایران نے بڑی تباہی مچا دی ہے, بڑی تباہی پھیلا دی ہے وہاں پر. اب آ جائیں تھوڑی سی اندرونی صورتحال کے پر. اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایران بمباری کر رہا ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ حکومت اپنے ہی لوگوں کے اوپر, یہ جو نام نہاد قسم کی گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہی ہے, میزائل مار رہی ہے, بم مارا ہے انہوں نے, ایٹم بم مارا ہے پیٹرول کا, اور ایک دم ان لوگوں نے 55 روپے لیٹر اضافہ کر دیا, اور تیل جو ہے 321 پہ پہنچ گیا ہے, 22 پہ پہنچ گیا. ہفتے بعد قیمتوں کا دوبارہ سے چینج ہوگا, رد بدل ہوگا. لگتا ہے کہ 50-100 روپے پھر بڑھا دیے جائیں گے اور 400-500 تک یہ معاملہ چلا جائے گا. تو اتحادی جو جماعتیں ہیں اس کے اوپر شدید ترین ناراض ہیں. پہلی جو پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, عوام بھی ماننے کو تیار نہیں. اب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اتحاد سے نکلنے کے لیے تیار ہے, اور انہوں نے بالکل یہ کیٹیگوریکلی وارننگ دے دی ہے کہ یہ جو آپ کے اقدامات ہیں, یہ جو آپ کی پالیسیز ہیں, یہ جو آپ کے سارے معاملات ہیں, اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں. جس کی وجہ سے کسی وقت بھی یہ جماعتیں ان میں سے ایک یا دو, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اس گورنمنٹ سے اتحاد سے الگ ہو سکتی ہیں, اور انہیں پھر یہ سب کچھ خود برداشت کرنا پڑے گا, سارا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا, تمام چیزیں خود کرنی پڑے گی. ورنہ یہ جو انہوں نے حالات بنا دیے ہیں, اس کے بعد تباہی اور بربادی عوام کا مقدر بن گئی ہے. تو یہ جماعتیں کسی صورت بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے پیغام اس گورنمنٹ کو پہنچا دیا ہے, اس حکومت کو پہنچا دیا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے پاکستان کی. ایران, ادھر دشمن طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, ادھر اپنی ہی گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بمباری کر رہی ہے.